باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ وإنہ لفسق وإن الشیاطین لیوحون الی اولیائہم لیجادلوکم وإن اطعتم انکم لمشرکون۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ جی سورہ انعام کا ترجمہ جاری تھا، تفسیر کے نکات جاری تھے کہ آیت نمبر 121 سے لے کے آیت نمبر 124 تک ہے کہ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ، بس تم نہ کھاؤ اس میں سے جس پر لم یذکر اسم اللہ علیہ، جس پر خدا کا نام نہ لیا جائے، یعنی تکبیر نہ کہی جائے۔ حلال جانور بھی ہو جسے تکبیر کیے بغیر ذبح کیا جائے، یا مردار ہو کہ جاہلیت کے زمانے میں مردار کو بھی کھایا جاتا تھا، بس مردار بھی نہ کھاؤ اور وہ جانور بھی نہ کھاؤ جس کو تکبیر کیے بغیر ذبح کیا گیا۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، بس نہ کھاؤ اس جانور میں سے، حلال جانور کو جس پر اللہ کی تکبیر نہیں کہی گئی، جس پر اللہ کی تکبیر حلال ہے اگرچہ، یا مردار ہے نہ کھاؤ اسے۔ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، بے شک یہ فسق ہے، نافرمانی ہے، اور ہر نافرمانی سے جدائی اختیار کرنا واجب ہے۔ ہر نافرمانی سے جدائی اختیار کرنا کیا ہے؟ لازم ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اور بے شک شیاطین وسوسے ڈالتے ہیں اپنے اولیاء، اپنے جو مشرکین مکہ ہیں ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، پس اگر تم سب ان شیاطین کی اطاعت کرو، انکم لمشرکون، بے شک تم مشرک ہو، اللہ کا شریک قرار دینے والے ہو۔ ٹھیک، بس لیجادلوکم، تاکہ ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم لیجادلوکم، تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، تاکہ وہ تمہیں ہدف سے دور کریں۔ کون سا ہدف ہے؟ حلال کھانے کا ہدف۔ تاکہ وہ تم سے جھگڑے، نہیں کیا، تاکہ وہ تم سے مجادلہ کر کے ہدف سے دور کریں اور تمہیں آمادہ کریں کہ مردار کھاؤ یا وہ جانور کھاؤ جس پہ اللہ کی تکبیر نہیں کہی گئی، جس پہ خدا کا نام نہیں لیا گیا، جس پہ تکبیر نہیں کہی گئی۔ ٹھیک، بس لیجادلوکم یعنی کیا؟ تاکہ وہ تم سے مجادلہ کریں، تم مومنین سے، کم سے مراد مومنین ہے، تاکہ وہ مشرکین اولیاء شیاطین تم سے مجادلہ کریں، تم مومنین سے مجادلہ کریں۔ کس حوالے سے؟ مردار کھانے کے لحاظ سے، اور اس جانور کو کھانے کے لحاظ سے جس پہ تکبیر نہیں کہی گئی۔ اومن کان میتن فاحییناہ، بھلا جو مردہ ہے جس کے پاس حیات معنوی نہیں، جس کے پاس ایمان نہیں، ایمان والی زندگی نہیں، جس کے پاس نورانی زندگی نہیں، جس کے پاس مشرکانہ زندگی ہے، وہ مردہ ہے۔ اومن کان میتن، بھلا جو مردہ ہے، مشرک ہے، فاحییناہ، بس ہم اسے زندہ کرتے ہیں، ایمان کے نور کے ذریعے ہم اسے زندہ کرتے ہیں۔ ابو ذر زندہ ہوئے، شرک سے جدا ہوئے اور ایمان میں داخل ہوئے، اور روئے زمین پہ ان جیسا کوئی سچا نہیں تھا، آسمان کے نیچے ان جیسا کوئی سچا نہیں تھا۔ اومن کان میتن، بھلا جو مردہ ہو جس کے پاس ہدایت نہ ہو، بس انسان ہدایت کرنے سے پہلے مردہ ہے، اس کے پاس معنوی حیات نہیں ہے، معنوی زندگی نہیں ہے، معنوی زندگی سے کیا ہے؟ محروم ہے۔ فَأَحْيَيْنَاهُ، پس ہم اسے زندہ کرتے ہیں ایمان کی روشنی کے ذریعے۔ توحید اسے زندہ کرتی ہے، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، اور ہم قرار دیتے ہیں اس کے لیے نور، ایمان کا نور، حلال کھانے کا نور، حلال پاکیزہ کھانے کا نور، ہم قرار دیتے ہیں اس کے لیے
ایمان کا نور، توحید کا نور، رسالت کا نور، امامت کا نور، یمشی بہی فی الناس، وہ چلتا ہے اس نور کے ذریعے لوگوں میں، یعنی کیا، وہ زندگی گزارتا ہے۔ یمشی بمعنی ہے زندگی گزارنا ہے، چلنا نہیں ہے کہ ہم لفظ ب لفظ ترجمہ کریں۔ یمشی بمعنی ہے زندگی گزارنا ہے، وہ زندگی گزارتا ہے بہی، اس نور کے ذریعے، اس توحید کے نور کے ذریعے، اس رسالت کے نور کے ذریعے، اس قرآن کے نور کے ذریعے، اس امامت کے نور کے ذریعے وہ زندگی گزارتا ہے۔ فی الناس یعنی معاشرہ انسانی میں رہتا، وہ انسانی معاشرے میں ہے، لیکن حق اور باطل کو جدا کر کے، صحیح اور غلط کو جدا کر کے، شر اور خیر کو جدا کر کے۔ بس سمجھ آئی؟ یمشی زندگی گزارتا ہے بہی اس نور کے ساتھ، فی الناس معاشرہ انسانی میں، کیا، یہ شخص جو زندہ ہوا ہے، معنوی طور پہ زندہ ہوا ہے، کمن اس کی طرح ہو سکتا ہے، مثلہ فی الظلمات، جو پڑا ہوا ہو شرک، گناہ اور مادہ پرستی کے تاریکیوں میں۔ کیا اس کی طرح ہو سکتا ہے جو پڑا ہوا ہے شرک، گناہ، مادہ پرستی کی تاریکیوں میں؟ نہیں، یہ استفہام انکاری ہے، یعنی نہیں برابر ہو سکتے، نہیں برابر ہو سکتے۔ لیس بخارج منہا، اور یہ راہ نجات کی طرف فرار نہ کرے، شر سے جدا نہ ہو، خیر کی طرف آئے نہ، اور یہ نہ نکلے، بخارج نہ نکلے، منہا ان ظلمات سے، شرک کے ظلمات سے، شرک کی تاریکیوں سے، بس شرک کے کنویں میں گرا ہوا ہو، مادہ پرستی کے کنویں میں گرا ہوا ہو، اور نکلے بھی نہ، لیس بخارج منہا، اور وہ اس سے نکلے بھی نہ۔ کذالک، کذالک سے مراد کیا ہے؟ ہم ایسے ہی ترجمہ کر دیتے ہیں، آپ قرآن کو ترجمے کو اٹھا لیں اسی طرح، نہیں، غلط۔ مراد کیا ہے؟ اسی طرح اللہ حق اور باطل کی مثال دیتا ہے، یہ مراد ہے۔ کذالک یعنی کذالک یضرب اللہ، کہ خداوند عالم مثال دیتا ہے حق اور باطل، حق اور باطل کی اللہ مثال دیتا ہے۔ زین للکافرین ما کانوا یعملون، مزین کیا گیا ہے برے اعمال، مزین کیے گئے ہیں شیطان کی جانب سے، شرک مزین کیا گیا ہے، برے اعمال مزین کیے گئے ہیں، مادہ پرستی مزین کی گئی ہے شیطان کی جانب سے۔ بس فاعل کون ہے زینت کا یہاں؟ شیطان۔ اور مومنین کی زینت کا فاعل کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، یاد ہو آپ کو، سورہ حجرات میں پڑھتے ہیں آپ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں، مومنین تمہارے دلوں میں ایمان کو زینت دی، ٹھیک۔ زین شیطان کی جانب سے مزین کیا گیا ہے کافروں کے لیے، وہ برے اعمال، وہ مشرکانہ اعمال، وہ مادہ پرستی والے اعمال، وہ گناہ جو وہ انجام دیتے ہیں، بس اس وجہ سے وہ حیات معنوی سے دور ہیں، حیات معنوی سے دور ہیں۔ بس یہ کافر مادہ پرستی سے نہیں نکلتے، اس وجہ سے مادہ پرستی سے نہیں نکلتے، کیونکہ وہ شیطان نے برے اعمال، مشرکانہ اعمال، مادہ پرستی اعمال کیا کیے ہیں؟ مزین کیے ہیں۔ اب آیت نمبر 123، کذالک، اس طرح خدا نے حق اور باطل کو جدا کیا، مثالیں دے کر خدا نے حق اور باطل کو جدا کیا ہے۔ پہلے کذالک، اس طرح خدا مثال دیتا حق اور باطل کی، اب یہاں کذالک، اس طرح خداوند عالم حق اور باطل کو جدا کرتا۔ کذالک، اسی طرح اللہ حق اور باطل کو جدا کرتا ہے۔ جعلنا فی کل قریۃ اکابر مجرمیہا، ہم نے قرار دیے ہر بستی میں، اے رسول تمہیں بھی ابو جہل نظر آتا ہے، تمہیں بھی ابو لہب نظر آتا ہے، یہ سردار ہیں، بڑے مجرم ہیں، اور چھوٹے مجرم ان کی کیا کرتے ہیں؟ پیروی کرتے ہیں، ٹھیک۔ جعلنا فی کل قریۃ اکابر مجرمیہا، ہم نے ہر بستی میں قرار دیے، ہر نبی کے سامنے بڑے مجرم آئے، بس تمہارے سامنے بھی کیا ہیں؟ آئے ہیں یہ بڑے مجرم، بس ثابت قدم رہنا۔ جعلنا فی کل قریۃ اکابر مجرمیہا، ہم نے ہر بستی میں، ہر نبی کے لیے، ہم نے ہر نبی کے لیے انسان اور جنوں میں سے دشمن قرار دیے، ہر بستی میں، ہر آبادی میں نبی کے لیے کیا قرار دیے؟ بڑے مجرم قرار دیے۔ کیوں؟ لیمکروا فیہا، تاکہ، ہدف یہ ہے ان کا، تاکہ یعنی ہدف، لے تاکہ کریں یا ہدف کریں مرضی آپ کی، ہدف یہ ہے ان کا کہ وہ مکر و فریب کر کے انبیاء کی تبلیغ
کو روکیں اور دینی دعوت کو روکیں، توحید کی دعوت کو روکیں۔ مکر و فریب کر کے، دھوکہ دے کے کرتے کیا تھے؟ رسول خدا سے یہ مجرم لوگ رسول خدا کی باتوں سے پریشان ہوئے۔ انہوں نے جناب یوسف، جناب ابراہیم کے قصوں سے پریشان آ کر جو پڑوسی ممالک سے کیا قصے خریدنے شروع کر دیے، ایسے قصے لے آئے تاکہ لوگ انہی میں مشغول رہیں۔ اب تو ضرورت نہیں ہے، اب تو ہالی ووڈ ہے، ہمارے ہاں بالی ووڈ ہے، ایسی خیال پرستی میں ہمیں مبتلا کیا جاتا ہے۔ ہمارے بچوں کو ہمارے بچے فلم صحیح سنا سکتے ہیں لیکن ابو ذر کے بارے میں نہیں بتا سکتے۔ ٹھیک، بس یہ مجرم لوگ کرتے کیا تھے؟ مجرم لوگ ہدف یہ تھا کہ وہ مکر و فریب کریں اور دینی دعوت سے، انبیاء کی تبلیغ سے روکیں۔ انبیاء کی تبلیغ سے مکر و فریب کرتے تھے، قصے خرید کر آتے تھے، قصے، خیالی قصے، باطل قصے لے آتے تھے، ٹھیک، لیمکروا فیہا، تاکہ وہ مکر و فریب کریں، ہدف سے روکیں، دینی دعوت سے روکیں، انبیاء کی تبلیغ سے روکیں۔ وما یمکرون الا بانفسہم، نہیں وہ مکر کرتے مگر خود سے۔ یہ دھوکہ خود کو دے رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یشعرون، اور اس مکر و فریب کے ضرر کو، کہ ضرر کتنا ہے، اس کا نقصان کتنا ہے، اس کا عذاب کتنا ہے، اسے نہیں جانتے، شدید عذاب کو نہیں جانتے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا اسے نہیں جانتے، اس کا شعور نہیں رکھتے۔ وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے اس مکر و فریب کے ضرر کا، نقصان کا، عذاب کا، اس کا شعور تک نہیں رکھتے۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، جب بھی ان بت پرستوں، مشرکوں کے پاس معجزہ آتا ہے، آیتن بھی معنی معجزہ، قالو، کہتے ہیں، لن نؤمن، ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے، حتی نؤتا مثل ما اوتی رسول اللہ، ہمیں بھی ایسا معجزہ آ جائے ہمارے پاس جس طرح پیغمبروں کے پاس۔ بس یہ باتیں جو تجھ سے کرتے ہیں یہ پہلے والے انبیاء علیہ السلام سے بھی کی ہیں، بس یہ باتیں انہوں نے پہلے پیغمبروں سے بھی کی ہیں، بس یہ دیکھیے گا، وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، جب ان کے پاس آتا ہے کوئی معجزہ، بت پرستوں، مشرکوں کے پاس معجزہ آتا ہے، قالو، یہ کہتے ہیں، ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے اس معجزے پہ یہاں تک کہ ہمیں دیا جائے اسی طرح کا معجزہ جو اللہ کے پیغمبروں کو دیا گیا، ہم پہ نازل ہو، ہماری طرف آئے۔ اب خدا کیا کہتا ہے؟ اللہ اعلم حیث یجعل، خدا جانتا ہے کہ رسالت کو کہا، رسالت ہر کس و ناقص کو نہیں ملتی، بس خاص لوگوں کو ملتی ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالت، اللہ جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں قرار دے۔ سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ، سیصیب مصیبت میں پڑیں گے، حتمن یا عنقریب، ہاں حتمن مصیبت میں پڑیں گے مجرم لوگ، یا عنقریب مصیبت میں پڑیں گے مجرم لوگ۔ کون سی مصیبت میں؟ صغار، ذلت کی مصیبت میں، حقارت، ذلت، پستی کی مصیبت میں پڑیں گے، جو کس کی جانب سے ذلت ملے گی؟ عند اللہ، اللہ کی جانب سے۔ وعذاب شدید، عذاب شدید یعنی قوی طاقتور عذاب آئے گا ان پر، ایک دفعہ عذاب عظیم آئے یعنی مستحکم دائمی عذاب، عذاب عظیم یعنی کیا؟ دائمی عذاب، عذاب شدید یعنی طاقتور عذاب، وعذاب شدید، اور شدید عذاب آئے گا، بما، اب بما کا دونوں کر سکتے ہیں، اس کی وجہ سے یا اس کے ساتھ، بما اس کی وجہ سے جو وہ مکر کرتے تھے تاکہ انبیاء کی دعوت سے روکیں، توحید سے روکیں، تبلیغ رسالت سے روکیں، یا اس کے ساتھ کہ وہ مکر کرتے تھے، مکر اس لیے کرتے تھے تاکہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت سے روکیں۔ بس یہ ذہن میں رکھیے گا، جو آیت نمبر 124 کا شروعاتی حصہ ہے، یہ جو کہتے تھے کہ ہمیں بھی معجزہ دیا جائے جو انبیاء کو دیا جاتا ہے، یہ ایک قسم کا مذاق اڑانا تھا، انبیاء کا مذاق اڑاتے تھے کہ ہم پہ بھی نازل ہو، بس یہ ایک قسم کا مذاق اڑانا تھا، ٹھیک۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی اللہ